منصور صاحب، یہ جو آپ کے سوالات تھے دونوں حضرات سے، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب کم از کم منیمم لیول پہ جو ہے ہمیں سیاسی مفادات سے بالا تر ہو کے ایک ایسی چیزوں کا جو ہے اعتراف کرنا چاہیے جن غلطیوں کی قیمت جو ہے قوم اور ملک کو ادا کرنی پڑی ہے۔ آپ کے جو شاید خٹک صاحب نے آپ کے سوال کا جواب دیا، وہ بجائے اس کے کہ ان اسپیسیفک ایلیگیشنز پہ معافی کا جواب پہ ایڈریس کرتے ہیں، اور اس طرح عابد شیر علی صاحب جو ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مجھے پی ٹی آئی کا جو ہے ولی وارث بنا دیا جاتا یا اختیار دے دیا جاتا تو میں ہر اس کوتاہی، لغزش، غلطی اور جرم پہ معافی مانگتا جس سے جو ہے جمہوریت کو، قانون کی بالادستی کو اور بنیادی انسانی حقوق کو جو ہے نقصان پہنچا ہے۔ بالکل آپ نے درست کہا، جتنی بھی یہ مریم نواز صاحبہ کے ہوٹل پہ اٹیک تھا، یا ان کو باپ کے سامنے گرفتار کرنا تھا، یا خواجہ سعد رفیق یا خواجہ آصف صاحب یا جتنے بھی پی ایم ایل این کے اکابرین گرفتار ہوئے یا ان کی تذلیل کی گئی، یہ یا جو رانا ثناءاللہ صاحب کی گرفتاری تھی، یہ بالکل اخلاقی طور پہ بھی اور قانونی طور پہ سنگین جرائم تھے، اور اگر مجھے اختیار ہوتا تو میں اس پہ بھی معافی مانگنے میں کوئی آر نہ سمجھتا۔ اسی طرح میرا خیال ہے یہ صرف پی ٹی آئی کی نہیں، اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون سے ماضی میں غلطیاں ہوئی ہیں، اور شاید جو آپ نے سوال کیا عابد شیر علی صاحب سے، جو بھی ہیومن رائٹس کا ریکارڈ ہیں، آج جو یہ سزائیں ہوئی ہیں، یہ 70 سال سے اوپر کی یہ خاتون کینسر سروائیور، اور یہ بیٹمنٹ میں درتاج گل کو اور عمر ایوب خان کو، اور پھر دونوں ہاؤسز کے اپوزیشن لیڈر کو ڈسکوالیفائی کرنا، یہ بھی مطلب کسی بھی طور سے جسٹیفیبل نہیں قرار دیے جا سکتے۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک گزارش کر دوں، یہ دونوں پارٹیوں کی غلطیاں جو ہیں، آپ مورد الزام تو ان کو ٹھہرا رہے ہیں، لیکن اس میں 80% غلطیاں دونوں پارٹیوں کے جو شرکاء ہوتے، شریک طاقت ہوتے تھے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ، ان کا زیادہ حصہ رہا ہے، اور اصل ضرورت اس امر کی ہے۔ آج جو اسد قیصر صاحب کی معافی کی بات آ رہی ہے، لیکن میں اگر اپنے دل کے اندر جانتا ہوں تو مجھے یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر کل کلاں کو ایسے حالات پیدا ہو گئے تو یہی پاکستان تحریک انصاف موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے لیے جو ہے دعائیاں دے گی۔ نہیں مروت صاحب، دل سے نہیں مروت صاحب ایک منٹ سر، اسد قیصر صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ہم سے یہ غلطی نہیں ہوگی، انہوں نے کہا اس گفتگو کے اندر۔ دیکھیے، خان صاحب نے خود کہا تھا باجوہ کو ایکسٹینشن دینے سے قبل، کنڈیم کیا تھا، پھر بھی انہوں نے دے دی۔ میں آپ کو دیکھیے، جس سیاست کو میں سمجھنے لگا ہوں، وہ سیاست میں یہ اخلاقیات، جمہوریت کی بالادستی، یہ اس وقت سوٹ کرتی ہیں جب واقعات ہو چکے ہوتے ہیں۔ باجوہ کی ایکسٹینشن پہ آج ریگریٹ کرنے سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ اور لہٰذا میں آج پھر وثوق سے کہتا ہوں، ہو سکتا ہے مستقبل میں ایسے حالات آ جائیں، موجودہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن اگر آ گئی اور اگر کوئی بات بنی ہوئی تو سب سے پہلے جو ہے پی ٹی آئی آگے ہوگی۔ نہیں تو ایک منٹ مروت صاحب ایک منٹ، سوال یہاں بنتا ہے کہ آپ کی کیا رائے ہے، اگر ایسی کوئی سٹیج آتی ہے تو کیا پاکستان تحریک انصاف کو اس کے حق میں ووٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ ایک دفعہ کافی ہے، یہ میری ذاتی رائے ہے، ایک دفعہ کافی ہے جمہوریت کے لیے۔ آپ نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے، افراد پہ انحصار نہیں کرنا ہے۔ اچھا، نہیں میں سمجھا نہیں آپ کے جواب سے، آپ کا مطلب ہے کہ اگر ایسا کوئی موقع فیوچر میں آئے تو پاکستان تحریک انصاف کو ایک دفعہ یہ دے دینی چاہیے؟ نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسا موقع یا حالات آ گئے، اچھا جی، تو پاکستان تحریک انصاف تو اپنی بارگیننگ کرے گی، میرے کہنے سے تو نہیں کرے گی، لیکن اگر میرا اختیار ہوا تو میں شاید کسی جرنیل کو ایکسٹینشن نہ دوں۔